اب ایمان والوں کے اوصاف کیا ہیں؟ ایمان والوں کے اوصاف کیا ہیں؟ اللہ نے 7 وصف بتائے، اللہ پاک نے 7 وصف بتائے، 7 صفات بتائیں، 7 نشانیاں بتائیں، 7 علامات بتائیں۔ ایمان والے جو کامیاب ہو گئے ان کے 7 وصف۔ پہلا وصف الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ خشوع خضوع کے ساتھ۔ ان کی نماز میں اللہ کا دھیان، ان کے دل میں بھی سکون، ان کے اعضاء میں بھی سکون، ان کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے، دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا دھیان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ دھیان اللہ کی طرف، یہ نہیں کہ نماز کی نیت باندھی اور دکان پہنچ گئے اور دفتر پہنچ گئے اور فیکٹری پہنچ گئے اور گھر پہنچ گئے اور بازار پہنچ گئے، پتہ نہیں کہاں کا دماغ گھوم رہا ہے۔ نہیں، ان کے دل میں سکون ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، جو کائنات کا خالق اور مالک، جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو احکم الحاکمین۔ ٹکے کے افسر کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے کیسے ادب سے، ایک وزیر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کیسے ادب سے، وہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے۔ یہ نماز میں نیت باندھی ہے، کس کے سامنے کھڑے؟ اللہ کے سامنے۔ کون؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اس اللہ کے سامنے میں کھڑا ہو، دل کا دھیان ہو اور اعضاء میں سکون ہو۔ خشوع کیا ہے؟ دل میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اعضاء میں بھی سکون۔ یہ نہیں کہ نیت باندھی ہوئی ہے، سر کھجائی جا رہے ہیں، داڑھی کھجائی جا رہے ہیں، ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی ادھر ہل رہے ہیں، کبھی ادھر ہل رہے ہیں، کبھی نگاہ دائیں طرف جا رہی، کبھی نگاہ بائیں طرف جا رہی، کبھی نگاہ اوپر جا رہی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جناب چاروں طرف نگاہ بھی گھوم رہی ہے۔ نہیں، ایسی نماز نہیں۔ ایسی نماز خشوع خضوع سے پڑھو بھائی، نماز خشوع خضوع سے پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس نماز کو قبول نہیں فرماتے جس نماز میں دھیان اللہ کی طرف نہ ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، جسم کے ساتھ دل حاضر نہ ہو تو وہ نماز اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو پہلا وصف ایمان والے کامیاب لوگ، پہلا وصف الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز پڑھتے ہیں بڑے خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں، بڑے دھیان سے پڑھتے ہیں، بڑے ٹکا کے پڑھتے ہیں، جن کے ہاتھ قابو، نگاہ قابو۔ اچھا، نماز کو بہتر بنانے کے لیے نا 2 کام کر لیں، نماز بہتر بننی شروع ہو جائے گی۔ ہاتھ قابو کرو، ہاتھ کو نہیں ہلانا، کبھی سر پہ، کبھی کپڑوں پہ، کبھی کھجا رہے ہیں جسم، ہاتھ قابو کرو، نگاہ قابو کرو، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اگر ہم نے نگاہ قابو کر لی، ہاتھ قابو کر لیے، نماز بہتر ہونی شروع ہو جائے، نماز میں دھیان جمنا شروع ہو جائے گا، نماز ہماری خشوع خضوع والی بننی شروع ہو جائے گی۔ تو پہلا وصف الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ دوسرا وصف والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو، بیکار، فضول کام اور فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، فضول کاموں میں نہیں لگتے، فضول باتوں میں نہیں لگتے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ جس کام میں فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، نہ دین کا فائدہ، نہ کوئی کاروبار کا فائدہ، اس میں نہیں لگتے، وہ اپنے وقت کو قیمتی بناتے، فضول کاموں میں نہیں لگتے، فضول باتوں میں نہیں لگتے۔ اور آج کا سب سے بڑا فضول وقت گزارنے کا جو آلہ ہے، آج کے دور کا سب سے بڑا فضول کام اور فضول اور لغو اور بیکار وقت ضائع کرنے کا جو آلہ ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ موبائل۔ 3 گھنٹے موبائل پہ لگے ہوئے، 4 گھنٹے موبائل پہ لگے ہوئے، 5 گھنٹے موبائل پہ لگے ہوئے، 6 گھنٹے موبائل پہ لگے ہوئے۔ ایک سے میں نے پوچھا کتنا وقت موبائل پہ لگاتے ہو؟ کہتا بس جب کام سے واپس آتا ہوں تو میں ہوتا ہوں اور موبائل ہوتا ہے۔ اکثر نوجوان یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اور ہاسٹلوں میں جو خاص طور پر رہتے ہیں، اب ہاسٹل میں کیا موبائل پہ لگے ہوئے، گھروں میں موبائل پہ لگے ہوئے، رات کو 6 گھنٹے 4 گھنٹے موبائل۔ میں نے ایک نوجوان سے کہا یار کھیلا کرو، تم کیا
کھیلا کرو. کہتا میں تو بہت گیم کرتا ہوں. میں نے کہا کہاں گیم کرتے ہو؟ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں. کہتا موبائل پہ گیم کرتا ہوں. گیم بھی موبائل پہ ہے؟ توبہ توبہ توبہ. ایمان والے کون؟ کامیاب لوگ کون ہیں؟ کامیاب کون لوگ ہیں؟ ان کا وصف بتایا اللہ نے. والذین هم عن اللغو معرضون. لغو بیکار فضول باتوں سے بچتے ہیں. تیسرا وصف والذین هم للزکاۃ فاعلون. جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو پیسہ بہت کماتے ہیں, بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں, بڑے بڑے عہدے لیتے ہیں, بڑے بڑے گاڑیوں میں بیٹھے. نہیں, کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اپنے اندر سے تکبر نکالتے ہیں, حسد نکالتے ہیں, بغض نکالتے ہیں, اور کیا ریا نکالتے ہیں, حب مال کو نکالتے ہیں, حب جاہ کو نکالتے ہیں. یہ ہیں کامیاب لوگ. ان کے اندر تواضع ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے, اللہ کی رضا کا جذبہ ہوتا ہے. بڑا بننے کا شوق نہیں ہوتا, شہرت کا جذبہ نہیں ہوتا, دکھلاوے کا جذبہ نہیں ہوتا کہ لوگ دیکھیں کیا بات ہے, لوگ کہیں کہ واہ 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 واہ. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ ریاکار ہوں گے, جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے دکھلاوے کے لیے, بہت مال خرچ کیا دکھلاوے کے لیے, اور بڑا کیا ہے بہادر بنا, جان بھی دے دی لیکن دکھلاوے کے لیے, اور بڑا زبردست قاری تھا لیکن کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. کامیاب لوگ کون ہیں؟ پہلا وصف کیا بتایا؟ کہ جن کی نماز خشوع و خضوع والی. دوسرا وصف کیا بتایا؟ جو فضول اور بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تیسرا وصف کیا بتایا؟ کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں, تکبر اپنے اندر سے نکالتے ہیں, حسد اور بغض اور کینہ اور حب مال اور حب جاہ کو اپنے اندر سے نکالتے ہیں. چوتھا وصف والذین هم لفروجهم حافظون. جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, زنا کے قریب نہیں جاتے, اور جو زنا کے دواعی اور زنا کے مبادیات ہیں, جو راستے زنا تک پہنچاتے ہیں, ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں, بد نظری سے بچاتے ہیں. وہ غلط نہیں دیکھتے, ان کے موبائل میں غلط چیزیں نہیں ہوتی, وہ لڑکیوں سے دوستیاں نہیں لگاتے, وہ لڑکیوں سے بات چیت نہیں کرتے, وہ لڑکیوں سے ملنا جلنا نہیں رکھتے. ہاں, یہ ملنا جلنا, یہ دوستی, یہ تعلق, یہ بات چیت کرنا, یہ اس کا پھر انتہا کیا ہوتا ہے؟ زنا ہوتا ہے. والذین هم لفروجهم حافظون. چوتھا وصف کیا بتایا؟ جو زنا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. پانچواں وصف والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. پانچواں اور چھٹا وصف ایک آیت میں ہے. جو امانت کو ادا کرتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے. کسی نے کوئی چیز ان کے پاس رکھوائی ہے, اس میں خیانت نہیں کرتے, اس کی پوری ذمہ داری سے حفاظت کرتے ہیں اور اس کو واپس لوٹاتے ہیں. وقت میں چوری نہیں کرتے, وقت میں امانت, وقت بھی امانت ہے. اگر آپ کہیں کام کرتے ہو, 8 گھنٹے کام ہے آپ کا طے, ان سے 6 گھنٹے کا کام طے ہے, تو اپنے وقت کو پورا کرنا ہے, وقت کو پورا کرنا ہے. وقت میں چوری نہیں کرنی, کام میں چوری نہیں کرنی, کام میں چوری نہیں کرنی. کوئی کام طے ہے آپ کا کسی سے, کام پورا کرنا ہے, کام میں چوری نہیں کرنی. امانت. اور اسی طرح امانت کیا ہے؟ آپ کو کسی نے راز کی بات بتائی, راز کی بات بتائی, یہ راز کی بات آپ کے پاس امانت ہے, آپ نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی, کسی اور کو نہیں بتانی. یہ ہیں کامیاب لوگ جو امانت کو ادا کرتے ہیں. اور چھٹا وصف جو معاہدے کو پورا کرتے ہیں. 2 آدمیوں میں معاہدہ ہوا ہے, اب اس معاہدے کو پورا کرنا ہے, معاہدے کو توڑنا نہیں. اگر معاہدے کو توڑا یہ غدر ہے, یہ دھوکہ ہے. کامیاب لوگ معاہدے کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے, کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے, اس وعدے کو پورا کرتے ہیں, وعدہ خلافی نہیں کرتے. 6 وصف. 7واں وصف کامیاب لوگوں کا, 7واں وصف اللہ نے بتایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون. جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ پڑھ لی نہ پڑھی, گھر پڑھ لی, دفتر پڑھ لی, مسجد پڑھ لی, جیسی پڑھ لی نہ, نہیں, نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے, وقت پر پڑھنی ہے, اہتمام سے پڑھنی ہے,
اور اس کے مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنی ہے. تمام ارکان اور مستحبات اور واجبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنی، اسے کہتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون. یہ 7 وصف بتائے اللہ نے کامیاب لوگوں کے. اور عجیب بات ہے کہ پہلا وصف بھی نماز سے شروع ہوا اور آخری وصف بھی نماز پہ ختم ہوا. پہلا وصف کیا تھا؟ الذین هم علی، جو نماز میں خشوع خضوع، جن کی نماز خشوع خضوع والی ہوتی ہے. اور آخری وصف جو نمازوں کا اہتمام محافظت کرتے ہیں. یہ 7 وصف بتائے اللہ نے قرآن پاک میں. اور اس کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ ہیں جنت کے وارث، یہ ہیں جنت فردوس کے وارث، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے جن کے یہ 7 وصف ہیں. یہ ہیں کامیاب لوگ. یہ 7 وصف وزیروں میں آ گئے، یہ وزیر کامیاب. یہ 7 وصف تاجروں میں آ گئے، یہ تاجر کامیاب. یہ 7 وصف زمینداروں میں آ گئے، یہ زمیندار کامیاب. یہ 7 وصف افسروں میں آ گئے، یہ افسر کامیاب ہیں. یہ 7 وصف غریبوں میں آ گئے، یہ غریب بھی کامیاب ہیں. اور اگر یہ 7 وصف تاجروں میں نہیں ہیں، جس تاجر میں نہیں ہے یہ ناکام تاجر. یہ 7 وصف جس زمیندار میں نہیں ہے یہ ناکام زمیندار. جس وزیر میں یہ 7 وصف نہیں ہے یہ ناکام وزیر ہے.